بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نبی معجزے لے کر آئے مگر سب نبی معجزے لے کر آئے مگر معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی۔ محترم حاضرین و سامعین، ہمارا آج کی اس ٹرانسمیشن کا موضوع آپ سماعت فرما چکے، معجزات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ معجزات یہ معجزہ کی جمع ہے، اور عام فہم انداز میں معجزہ اس خلاف عادت امر کو کہا جاتا ہے، اس خرق عادت امر کو کہا جاتا ہے جس سے انسان جو ہے، جس کو سمجھنے سے قاصر ہو جائے، انسان کی عقل میں جو نہ آ سکے اور انسان کی عقل کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہتے ہیں، اور وہ نبی کے ہاتھ سے یعنی نبی سے اس کا ظہور ہو۔ وہ خلاف عادت امر جس کا صدور نبی سے ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہر نبی معجزے لے کر آیا، لیکن ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معجزہ بن کر تشریف لے کر آئے۔ اور جیسا کہ آپ ابھی نعت سماعت کر رہے تھے، وہ نعت سارے کے سارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر مشتمل تھی۔ جیسے کہ انہوں نے پہلا شعر ہی کہا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا خلاف عادت امر صادر فرمانا چاہتے، رب کی عطا سے، رب کے اذن سے آپ اس خلاف عادت امر کو صادر فرما دیتے۔ مثال کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ذکر خیر الورا علیہ تحیت و ثنا ٹرانسمیشن میں بھی حضور کے مبارک لعاب کا ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب میں وہ برکت عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ کھارے کنووں میں ڈالا جاتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک لعاب کی برکت سے اس کھارے کنویں کا پانی میٹھا اور شیریں ہو جاتا۔ کسی بیمار کے لگایا جاتا، اس کی بیماری رفع ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ کسی زخم پر لگایا جاتا، وہ زخم مندمل ہو جاتا۔ جو شخص جس بھی بیماری میں، جس بھی مرض میں مبتلا ہوتا، حضور اپنا مبارک لعاب لگاتے، اسے شفا مل جاتی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر، جسے غزوہ خندق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھود رہے تھے تو میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو دیکھا، بھوک سے نڈھال ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، لیکن خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ کہنے لگے، مجھے حیا آئی، میں اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے جا کر کہنے لگا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے جواباً کہا کہ ہاں، گھر میں ایک سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ سارے صحابہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھودنے میں مصروف ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، کئی دنوں کے بھوکے ہیں، تو میرا جی یہ کرتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی اور آپ کے ساتھ چند اصحاب کی دعوت کر دوں۔ تو بیوی نے کہا کہ خیال رکھنا زیادہ لوگ نہ آئیں، کیونکہ ایک سا جو ہے اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، زیادہ لوگوں کو کفایت نہیں کرے گا، چند افراد ساتھ لے آنا۔ جناب جابر کہتے ہیں کہ میں واپس پہنچا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، گھر میں تھوڑا بہت سامان ہے، بیوی نے پکانے رکھ دیا ہے، آپ چند اصحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے اور میری دعوت کو قبول کیجیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ صحابہ چلو، دعوت عام ہے، جابر نے اپنے گھر میں ہم سب کو مدعو کیا ہے۔ جناب جابر نے سنا تو حیران ہو گئے کہ میں نے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند اصحاب کو مدعو کیا۔ حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کھانے کی جو مقدار ہے وہ کم ہے، ایک سا جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اور بیوی نے وہ پکانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی گھر جاؤ اور جا کر بیوی سے کہو کہ جو ہنڈیا چولہے پر چڑھی ہے اسے اتارے مت جب تک میں نہ کہوں، اور جو آٹا گوندا ہے اس سے بھی روٹیاں نہ بنائے جب تک میں نہ کہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہمراہ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جا کر وہ جو ہنڈیا چولہے پر چڑھی تھی اور وہ جو آٹا گوندا ہوا تھا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب اس ہنڈیا میں ڈالا اور اس آٹے میں ڈالا، اور جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہیے کہ اب ہنڈیا سے سالن دینا شروع کرے اور آٹے سے روٹیاں بنانا شروع کرتے۔ حدیث میں آیا کہ جناب جابر کہتے ہیں کہ ہم کم و بیش 1000 افراد تھے۔ ہنڈیا چھوٹی سی تھی، ہنڈیا کا اطلاق بھی چھوٹے برتن پر ہوتا ہے، کوئی دیگ نہ تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ کے صحابہ، جناب جابر کہتے ہیں کہ میں دیتا رہا، میری بیوی اسی آٹے سے روٹیاں پکا کر دیتی رہیں، سارے صحابہ سیر ہو گئے، سارے صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا، اس کے باوجود بھی نہ تو ہنڈیا سے کھانے میں کچھ کمی ہوئی اور نہ ہی آٹے میں کچھ کمی واقع ہوئی۔ تو محترم حاضرین و سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ بے مثال انسان بنایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان تو مبارک زبان، وما ینطق عن الہوا، اور جیسے کہ سید اعلی حضرت نے فرمایا بھی اور مولانا نے کہا بھی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی زبان مبارک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہلائی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن، وہ مبارک لعاب حضور سید عالم نے آٹے میں ڈالا، کھانے میں ڈالا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، انسان ہے آپ اور ہم، اور انسان طبعاً دوسرے انسان کے لعاب سے کراہت کرتا ہے، اسے ناگواری محسوس ہوتی ہے، طبیعت اس کی طرف میلان نہیں کرتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کے سامنے اپنا مبارک لعاب اس چولہے پر چڑھی دیگچی میں ڈالا، جو آٹا گوندا ہوا تھا اس میں مبارک لعاب ڈالا۔ جناب جابر نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو آپ کو دعوت دی تھی اور چند اصحاب کو دی تھی، آپ سارے صحابہ لے کر آ گئے اور پھر آپ نے اپنا مبارک لعاب اس میں ڈال دیا۔ یہ نہ کہا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات وہ دیکھ چکے تھے کہ حضور کا لعاب تو لعاب ہے، اللہ جل وعلا نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز میں
وہ برکت رکھی تھی کہ جو حضور کی خادمائیں، جو حضور کے صحابی حضور کا بول مبارک اپنے پیٹ میں اتار لیتے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں خوشخبری اور نوید سناتے کہ آج کے بعد تمہیں کبھی پیٹ کا کوئی مرض نہیں ہوگا، تمہیں پیٹ کی کسی طرح کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ تو جس ہستی کے بول و براز میں رب نے یہ برکت رکھی ہو، رب نے یہ نعمت رکھی ہو کہ وہ دوائی کا کام دے، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے وہ نافع، جملہ امراض کے لیے وہ شفا بن جائے، تو اس کا مبارک لعاب، اس کا لعاب دہن اگر کھارے کنویں میں گرے تو کیوں نہ وہ کھارے کنویں کا پانی میٹھا اور شیریں ہو جائے، وہ کسی کھانے میں ڈلے تو اتنی برکت ہو جائے، اتنی برکت ہو جائے کہ ہزاروں افراد اس کھانے سے سیراب ہو جائیں، ان روٹیاں کھا کر وہ سیراب ہو جائیں، یعنی وہ تناول کر لیں اور ان کا پیٹ بھر جائے، لیکن نہ تو اس آٹے میں کمی واقع ہو اور نہ ہی اس کھانے میں کمی واقع ہو۔ تو یہ تو صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت کی ایک حیثیت ہے کہ کسی چیز میں ڈلتا تو اس میں اس قدر کثرت ہو جاتی اور برکت ہو جاتی کہ وہ چیز ختم ہونے میں نہ آتی۔ اور میں نے تمہیدی طور پر بھی آپ سے ذکر کیا کہ صرف یہی نہیں تھا، یہ مرہم بھی تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لعاب مبارک بے شمار صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ آپ نے سنا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ان میں بیماری واقع ہو گئی، آشوب چشم پیدا ہو گیا، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے یہی مبارک لعاب لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایڑی پر یہی اپنا مبارک لعاب لگایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کے مبارک لعاب کی برکت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہر کا اثر زائل کر دیا اور ختم فرما دیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف مبارک لعاب کو اگر ہم لے لیں تو اس سے وابستہ اتنے معجزات ہیں کہ اگر ہم انہیں تدریجی طور پر یکے بعد دیگرے بیان کرنا بھی شروع کر دیں تو ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جائے، لیکن حضور کے صرف مبارک لعاب سے متعلق معجزات ختم نہ ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال انسان اور بے مثال معجزات کے حامل تھے۔